بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یردو 246 آیتیں ہیں پارہ نمبر 25 میں۔ قیامت کا علم اللہ ہی سے متعلق ہے، اور کوئی پھل اپنے خول سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور جنتی ہے، مگر یہ سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس کا مدعی نہیں، اور جن کو وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان کے گم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں۔ اور انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد جو کہ اسے پہنچی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا یہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بہتری ہی ہے۔ بس ہم ان منکروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کہو کہ بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم نے اس کو انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو مخالفت میں بہت دور چلا جائے۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفات میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ اور کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ سن لو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن لو وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى، اس میں 53 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم وحی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان کے طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب سے اوپر، سب سے بڑا۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کی ہم کے ساتھ اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں، اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے اور تم ان کے اوپر ذمہ دار نہیں۔ اور ہم نے اسی طرح تمہاری طرف عربی قرآن اتاری ہے تاکہ تم مکے والوں کو، اس کے آس پاس والوں کو ڈرا دو، اور ان کو جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ آگ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی مددگار نہیں۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پس اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس کسی بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے جن سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، اس کے ذریعے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثال نہیں، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اسی کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ متفرق ہوئے وہ علم آنے کے بعد ہوئے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال دیا ہے۔ بس تم اسی کی طرف بلاؤ اور اس پر جمے رہو جس طرح تم کو حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور کہو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارے رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے،
ہم میں اور تم میں کچھ جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے اور ترازو بھی۔ اور تم کو کیا خبر، شاید وہ گھڑی قریب ہو۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی کر رہے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ قوت والا زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور وہ ان پر ضرور پڑنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا انعام ہے۔ یہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر قرابت داری کی محبت، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرداں ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارے دل پر مہر لگا دیں، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنی باتوں سے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور وہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے دیتا ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کو کھول دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہ کام بنانے والا اور قابل تعریف ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، وہ جاندار جو اس نے ان کے درمیان پھیلائے ہیں، اور وہ ان کو جمع کرنے پر قادر ہے جب وہ ان کو جمع کرنا چاہے۔ اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں ہی سے پہنچتی ہے، اور وہ بہت سے قصوروں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہاز سمندر میں چلتے ہیں جیسے پہاڑ، اگر وہ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے پھر وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے ہوئے رہ جائیں، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ یا وہ ان کو تباہ کر دے ان کے اعمال کے سبب سے، اور معاف کر دے بہت سے لوگوں کو، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری نشانی میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ بس جو کچھ تم کو ملا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کے برتنے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور نماز قائم کیا، اور وہ اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان پر چڑھائی ہوتی ہیں تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ہے ویسی ہی برائی، پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں کے اوپر کچھ الزام نہیں، الزام صرف ان پر ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ہمت کا کام ہے، اور جس شخص کو اللہ بھٹکا دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی صورت ہے، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، وہ ذلت سے جھکے ہوں گے، چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کہ خسارے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔
سن لو، ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرے، اور اللہ جس کو بھٹکا دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تم اپنے رب کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس کے لیے خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ پس اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے تم کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور انسان کو جب ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے اعمال کے بدلے میں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس کے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیجے کہ وہ وحی کر دے اس کے اذن سے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ سب سے اوپر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے حکم سے۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا، اس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور بے شک تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا وعدہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زخرف، اس میں 89 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، بلند اور پر حکمت۔ کیا ہم تمہاری نصیحت سے اس لیے صرف نظر کر لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے زیادہ طاقتور ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام قسمیں بنائیں اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم ان پر بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جزا ٹھہرایا، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں پسند کیں اور تم کو بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کو وہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو آرائش میں پرورش پائیں اور جھگڑے میں بات نہ کہہ سکیں، اور فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے عورت قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اور ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو انہوں نے اس کو مضبوط پکڑ رکھا ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں کوئی نذیر بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ نذیر نے کہا اگرچہ میں اس سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، پس بے شک وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنے اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ بلکہ میں نے ان کے اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور رسول کھول کر سنا دینے والا،
اور جب ان کے پاس آگ آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ہم نے ایک دوسرے پر توفیق دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے ہیں اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، پس کیا ہی برا ساتھی تھا۔ اور جب کہ تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو، پس کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں؟ پس اگر ہم تم کو اٹھا لیں تو ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا تم کو دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ پس تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو جو تمہارے اوپر وحی کیا گیا ہے، بے شک تم ایک سیدھے راستے پر ہو، اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم سے پوچھ ہوگی، اور جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا ہے ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں، پس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ اس پر ہنسنے لگے، اور ہم ان کو جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کیا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میرے قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، اور یہ جو نہریں میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں شخص جو کہ حقیر ہے اور صاف بول نہیں سکتا، پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن آ پڑے یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر آتے۔ پس اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا، پھر انہوں نے اس کی بات مان لی، یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چلا اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تم سے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے فضل فرمایا اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہاری جانشین ہوں، اور بے شک عیسیٰ قیامت کا ایک نشان ہے، تو تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم کو اس سے روکتی نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ آیا اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہ نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، یہ دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ڈرنے والوں کے، اور میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور فرما بردار رہے، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں، تم شاد کیے جاؤ گے، ان کے سامنے سونے کے رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے اس کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے،
بے شک مجرم لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا تم کو اسی طرح پڑے رہنا ہے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر لوگ حق سے بیزار رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے جو ہم بھی ایک بات ٹھہرا لیں گے؟ کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے رازوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ کہو کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوں تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا خاوند، عرش کا مالک اور ان باتوں سے پاک ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں، بس ان کو چھوڑ دو کہ وہ بحث کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے دو چار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمان میں خداوند ہے اور وہی زمین میں خداوند ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کی خبر ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے، اور وہ جانتے ہوں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ اور اس کو رسول کے اس کہنے کی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، پس ان سے درگزر کرو اور کہو کہ سلام ہے تم کو، عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدخان، اس میں پورے 59 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتاری ہے، بے شک ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے ہماری حکم سے، بے شک ہم تھے بھیجنے والے تیرے رب کی رحمت سے، وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ ظاہر ہوگے، وہ لوگ کو گھیر لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، اور ان کے پاس رسول آ چکا تھا کھول کر سنانے والا، پھر انہوں نے اس سے پیٹ پھیری اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا ہوا دیوانہ ہے، ہم کچھ وقت کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ جس دن ہم پکڑے گئے بڑی پکڑ، اس دن ہم برا بدلہ لیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک متعبر رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ رہو۔ بس موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، تو اب تم میرے بندوں کو رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تم دریا کو تھما ہوا چھوڑ دو، ان کا لشکر ڈوبنے والا ہے۔ انہوں نے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش رہتے تھے سب چھوڑ دیے۔ اسی طرف ہوا، اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا، بس ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ان کو اپنے علم کی روح سے دنیا والوں پر ترجیح دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں بس یہی ہمارا پہلا مرنا ہے اور ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، کیا یہ بہتر ہے یا تابعی کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ نافرمان تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، ان کو ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کچھ حمایت کی جائے گی، ہاں مگر وہ جس پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا وہ پیٹ میں کھولے گا،
जिस तरह गर्म पानी खोलता है। उसको पकड़ो और उसको घसीटे हुए जहन्नम के बीच तक ले जाओ, फिर उसके सर पर खोलते हुए पानी का अजाब उंडेल दो। चख उसको, तू बड़ा मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम है। ये वही चीज़ है जिसमें तुम शक करते थे। बेशक खुदा से डरने वाले अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में बारीक रेशम और दबेज रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। ये बात उसी तरह है और हम उनसे बिया देंगे हूरें बड़ी बड़ी आँख वाली। वो उसमें तलब करेंगे हर किस्म के मेवे निहायत इत्मीनान से। वो वहाँ मौत ना चखेंगे मगर वो मौत जो पहले आ चुकी है। और अल्लाह ने उनको जहन्नम के अजाब से बचा लिया। ये तेरे रब का फजल होगा, यही बड़ी कामयाबी है। बस हमने उस किताब को तुम्हारी ज़बान में आसान बना दिया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। बस तुम भी इंतज़ार करो, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल जासिया, इसमें 37 आयतें हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम। ये नाजिल की हुई किताब है अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से। बेशक आसमानों और ज़मीन में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, और तुम्हारे बनाने में और उन हैवानात में जो उसने ज़मीन फैला रखे हैं निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। और रात और दिन के आने जाने में और इसमें जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा फिर उससे ज़मीन को ज़िंदा कर दिया उसके मर जाने के बाद, और हवाओं की गर्दिश में भी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। ये अल्लाह की आयतें हैं जिनको हम हक़ के साथ तुम्हें सुना रहे हैं। फिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद कौन सी बात है जिस पर वो ईमान लाएंगे। खराबी है हर शख्स के लिए जो झूठा हो, जो अल्लाह की आयतों को सुनता है जबकि वो उसके सामने पढ़ी जाती हैं, फिर वो तकब्बुर के साथ अड़ा रहता है गोया उसने उनको सुना नहीं। बस तुम उसको एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो, और जब वो हमारे आयतों में से किसी चीज़ की खबर पाता है तो वो उसको मजाक बनाता है। ऐसे लोगों के लिए ज़िल्लत का अजाब है, उनके आगे जहन्नम है, और जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके कुछ काम आने वाला नहीं, और ना वो जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज बनाया, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये हिदायत है, और जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया उनके लिए सख्ती का दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुस्खर कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियाँ चलीं, और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। और उसने आसमानों और ज़मीन की तमाम चीज़ों को तुम्हारे लिए मुस्खर कर दिया, सबको अपनी तरफ से। बेशक उसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। ईमान वालों से कहो कि उन लोगों से दरगुजर करें जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते, ताकि अल्लाह एक कौम को उसकी कमाई का बदला दे। जो शख्स नेक अमल करेगा तो उसका फ़ायदा उसी के लिए है, और जो शख्स ने बुरा किया तो उसका वबाल उसी पर पड़ेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और हमने बनी इसराइल को किताब और हुक्म और नबूवत दी और उनको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, और हमने उनको दुनिया वालों पर फजीलत बख्शी, और हमने उनको दीन के बारे में खुली खुली दलीलें दी। फिर उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया मगर उसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था आपस की ज़िद की वजह से। बेशक तेरा रब क़यामत के दिन उनके दरमियान फ़ैसला कर देगा उन चीज़ों के बारे में जिनमें वो बाहम इख्तलाफ करते थे। फिर हमने तुमको दीन के एक वाज़ेह तरीक़े पर कायम किया, बस तुम उसी पर चलो और उन लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। ये लोग अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते, और जालिम लोग एक दूसरे के साथ ही हैं, और डरने वालों का साथी अल्लाह है। ये लोगों के लिए बसीरत की बातें हैं और हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए है जो यकीन करें। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों की मानिंद कर देंगे जो ईमान लाए और नेक अमल किया? उन सब का जीना और मरना एकसा हो जाए। बहुत बुरा फैसला है जो वो कर रहे हैं। और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हिकमत के साथ पैदा किया, और ताकि हर शख्स को एक के किए का बदला दिया जाए और उन पर कोई जुल्म ना होगा। क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना मअबूद बना रखा है, और अल्लाह ने उसके इल्म के बावजूद उसको गुमराही में डाल दिया, और उसके कान और उसके दिल पर महर लगा दिया, और उनकी आँख पर पर्दा डाल दिया। बस ऐसे शख्स को कौन हिदायत दे सकता है उसके बाद कि अल्लाह ने उसको गुमराह कर दिया हो? क्या तुम ध्यान नहीं करते? और वो कहते हैं कि हमारे इस दुनिया की ज़िंदगी के सिवा कोई और ज़िंदगी नहीं, हम मरते हैं और जीते हैं, और हमको सिर्फ ज़माने की गर्दिश हलाक करती है, और उनको उस बाप की कोई इल्म नहीं। वो महज गुमान की बिना पर ऐसा कहते हैं, और जब उनको हमारी खुली खुली आयतें सुनाई जाती हैं तो उनके पास कोई हज्जत उसके सिवा नहीं होती कि हमारे बाप दादा को ज़िंदा करके लाओ अगर तुम सच्चे हो। कहो कि अल्लाह ही तुमको ज़िंदा करता है और फिर
وہ تم کو مارتا ہے، پھر وہ قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گر پڑے گا، ہر گروہ اپنے نمایاں اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تم کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کر رہے تھے، یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے، ہم لکھواتے جا رہے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے جو اچھے کام کیے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ بس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا کہ کیا آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلائے رکھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ بس آج وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ بس ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے تمام عالم کا، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔